السلام علیکم۔ افغانستان کے بارے میں کافی دن ہو گیا ہم نے بات نہیں کی، لیکن ظاہر ہے کچھ خبریں ہی نہیں تھیں، اس لیے میں نے کہا کچھ خبریں اکٹھی کر لیں تو پھر ہم کر لیں۔ ہم نے گزشتہ ویلاگ میں آپ کو کہا تھا کہ ہونا تو وہی کچھ ہے جو طالبان کے ساتھ طے ہوا ہے، کیونکہ جو وہاں پہ مافیا ہے وہ اس کی خواہش یہ ہوگی کہ جناب چیزوں کو لنگر آن کیا جائے تاکہ ان کے بل پر لانگ ہوں۔ تو خیر جس دن ہمارا بھی لوگ پچھلا افغانستان کے اوپر اپلوڈ ہوا اسی دن ہی پھر انٹرفیرنس ہو گئی۔ امریکہ کے زلمے خلیل زاد اور ان کی جو سینٹرل کمانڈ ہے اس کے جو ہیڈ ہیں وہ تشریف لائے قطر میں، اور قطر میں ہی جو ہیں ملا عبدالغنی برادر جو ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور ملاقات کے اندر معاملات طے ہوئے، اور ان معاملات کے نتیجے کے اندر جب ہم یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہے ہیں اس وقت تک ہماری اطلاعات کے مطابق 400 کے قریب جو ہیں وہ رہا ہو چکے ہیں، اور اسی ریفرنس سے تقریباً 55 یا 60 افغانستان کے جو افغان فوج کے فوجی ہیں وہ بھی رہا کیے جا چکے ہیں طالبان کے طرف سے۔ اور اس چیز کو آگے بڑھانے کے لیے مزید گارنٹیز دی اور لی گئی ہیں ایک دوسرے کو، جو مذاکرات ہوئے ہیں قطر کے اندر ان کی تفصیلات کچھ اخبارات کے اندر آ گئی ہیں، کچھ ان قریب آ جائیں گی، اور امریکن جو ہیں ان کو جو جلدی ہے کرونا کے باعث بھاگنے کی، چلے بھاگنے ذرا ہی والا لفظ ذرا بستی والا ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہاں سے جانے کی ذرا جلدی ہے، تو وہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی رکاوٹ ان کے راستے کے اندر نہ آئے اور وہ اس کو کر کے نکل جائیں۔ لیکن جو وہاں پہ لوکل آپریٹو ہیں یا ان کے جو سیکورٹی کنٹریکٹرز ہیں ان کی خواہش ہے کہ وہ چلے جائیں۔ ایران نے بھی وہاں پہ امریکن سے ہٹ کے ایک پوزیشن لے لی ہے۔ پہلے ایران جو تھا وہ امریکن کا الائز تھا افغانستان کے اندر، جس طرح شام کے اندر وہ امریکن کا الائز تھا، دونوں ایک ہی کمیونٹی کو مار رہے تھے۔ ایران کے آبجیکٹیوز اور تھے، ان کے آبجیکٹیو جو تھے وہ فرقہ وارانہ تھے، وہ اپنے مخالف فرقے کو مارنے نکلے ہوئے تھے، اور ایرانیوں نے بڑی عقل مندی کے ساتھ جو ہے وہ انٹرنیشنلی جہادی بھرتی کیے ہوئے تھے، جبکہ امریکہ جو تھا اس کے اپنے آبجیکٹیو تھے۔ آبجیکٹیو دونوں کے اپنے اپنے تھے لیکن اکٹھے تھے۔ لیکن جب سے وہ سلیمانی صاحب جو ہیں ان کو امریکنز نے ڈرون مارا ہے اور ان کو قتل کیا ہے، اس کے بعد جو ہیں وہ ایران کے اندر کافی غم و غصہ پایا جاتا ہے، لیکن ایرانی نہ کچھ کر سکتے نہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ وہ اب بھی بہت ساری جگہوں کے اوپر یک جان وہ قلب ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چل رہے ہیں۔ یمن اس کی بہت بڑی مثال ہے، امریکن جو ہیں وہ اس پہ وال کرواتے ہیں، اور ایران جو ہے وہ حوثیز کے ذریعے چھکا لگاتا ہے، اور پیسے جو ہے وہ سعودی عرب ادا کرتا ہے۔ یہ عجیب و غریب قسم کی وہاں پہ نا تسلس بنی ہوئی ہیں، تو اس لیے جو ہے اس پہ ہم پھر کس دن بات کریں گے۔ اس لیے ایران کا آپ نے دیکھا کوئی ری ایکشن نہیں آیا، ایویں دو چار پٹاخے مار کے تو چپ کر کے بیٹھ گئے، اور پھر اس کے بعد کرونا نے ان کو ریسکیو کر لیا، کرونا آ گیا۔ اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے مجھے یاد ہے کہ آئی جے آئی جب بنی تھی تو ایک اجلاس کے اندر میں بھی اس میں موجود تھا، نواز شریف کی اور قاضی حسین احمد مرحوم کی آپس میں لڑائی ہو گئی، اور اس لڑائی کے اور پریس کانفرنس میں لڑائی ہو گئی، ہمارے سامنے لڑائی ہو گئی، اور اس لڑائی کے نتیجے میں انہوں نے پریس کانفرنس نہیں، اس سے پہلے اجلاس ہو رہا تھا، اس میں لڑائی ہوئی، باہر خبریں آئیں کہ جی اندر میاں صاحب دی قاضی صاحب لڑائی ہو گئی۔ اچھا، اس لڑائی کے نتیجے میں فیصلہ کیا ہوا؟ آغا مرتضیٰ پویا جو ہوتے تھے، ایک کریکٹر اب بھی ہیں، وہ ایک آیت اللہ عظمیٰ کے صاحبزادے ہیں جو ایران سے فرار ہوئے تھے شاہ ایران کے دور میں اور پاکستان آ کے آباد ہوئے، اور دوسرے آیت اللہ عظمیٰ ویسے بائی دی وے خمینی صاحب تھے جو پھر واپس گئے انقلاب کے سربراہ بن کے، تو وہ صاحبزادے ہیں، ان کو آئی جی آئی میں سے نکال دیا گیا کہ اندر کی ساری خبریں جو ہیں یہ جا کے تو باہر اداروں کو بتاتا ہے، فیڈ کرتا ہے، لہذا اس کو تو فارغ کریں۔ تو لڑائی جو تھی وہ اور ہوئی اور رزلٹ اور نکلا۔ تو ایسے ہی یہاں پہ بھی یہی چل رہا ہے کہ لڑائی کسی دو فریقین کی ہو رہی ہوتی ہے اور نتیجہ کوئی تیسرا نکل آتا۔ طالبان اس دفعہ بہت کانشیس ہے، اور پچھلے 20 سال کا جو رگڑا ہے اس نے ان کو جسے کہنا چاہیے کہ مس خام کو کندن بنا دی، اور وہ بہت کیئرفلی چل رہے ہیں۔
لیکن ان کی طرف سے جو تازہ اعلان ہے اس کے نتیجے میں تو ہل گیا ہوں جس کو کہتے ہیں. تازہ اعلان یہ ہے کہ جی 20 یہ جو اپریل ہے 20 اپریل سے انہوں نے نئے اوفینسو کا اعلان کیا ہے. جنگ کی ریزمپشن ہوگی جی, جہاد کو دوبارہ کرنے کا اعلان کیا ہے. تو میں نے جو اطلاع دینے والے صاحب تھے میں نے ان سے پوچھا کہ یار یہ جب کرونا ہے تو انہوں نے کہا جی وہ مجاہدین کہتے ہیں کہ مطلب کہ کرونا سے بھی تو مرنا ہی ہے نا, تو کیوں نہ جہاد کرتے ہوئے میدان جنگ میں جو ہے وہ شہید ہوا جائے اور اللہ کے ہاں بہتر مرتبے پائے جائیں. تو 20 اپریل سے جو حملے ہوں گے اس کے نتیجے میں ڈیفینیٹلی جو ڈیفنس کانٹریکٹر ہیں وہ افغان فوج کی مدافعت کو آئیں گے, اور جب وہ افغان فوج کی مدافعت کو آئیں گے تو یہ جو معاہدہ ہے یہ ایک دفعہ پھر ہلے گا, کانپے گا, ٹیبل سے ادھر ادھر کھسکے گا. اب دیکھتے ہیں کہ دونوں فریقین یعنی کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اور ملا عبد الغنی برادر کا قطر آفس کس طرح اس معاہدے کو بچا کے یہاں سے نکلتے ہیں, اور کس طرح امریکن جو ہیں تمام انتظام و انصرام افغانستان کا وہ عبد الغنی برادر یا ان کے نامزد کردہ لوگوں کو سونپتے ہیں. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.